بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، کہہ دیو جنہیں روزہ کھولے ہو کہہ دیو تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، اللہ اللہ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، تیرے نام وچ مولا شفاوائیں شفاوانی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک دی ذات اقدس گرامی واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ حضرات، رمضان المبارک دا برکتاں والا مہینہ، عظمت شان والا مہینہ ہوئے، اس مہینے دی ایک ایک نیکی نو بڑھایا جا رہا ہوئے۔ اللہ کو دعا کرنا اللہ ساڈا آنا مل بیٹھنا اج دا اے خطبہ سننا سنانا قبول فرمائے، اور سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اس تھوڑے جائے مخصوص جائے ٹائم دے اندر خطبہ جمعہ دے اندر کچھ چند لوگ بیان کرانگے کہ جنہ دا قیامت والے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پڑوس ملے دا۔ میرا خیال ہے کہ منڈی بہت دین دے لوگ اس چیز نو چاندے ہوں گے کہ آمینہ دے لال دا ساتھ ہوئے اور جنت الفردوس ہوئے، اور اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جنت چے داخل ہو جائیے۔
آج دے اس خطبے دے اندر صرف وہی لوگ بیان کرانگے نبی کائنات علیہ السلام نے لوگاں دے بارے بیان فرمایا. اس تو پہلا اتنی ہی بات کرانگا کہ آج دے اس جاندے دور دے اندر، آج دے اس جاندے اس معاشرے دے اندر ہر کوئی اپنا ہمسایہ اچھا ڈھونڈنے دی کوشش کرتا ہے. کوئی تعریف کرے گا کہ جی میرا فلاں ایم پی اے ہمسایہ بن گیا ہے، کوئی تعریف کرے گا کہ جی میرا فلاں ایم این اے ہمسایہ ہے، کوئی دنیا دے تاریخ دے اندر تعریف کرے گا کہ جی میرا فلاں عالم دین ہمسایہ ہے، میرا فلاں محدث ہمسایہ ہے، یا فلاں بندہ اللہ دا بڑے بڑا ولی بندہ ہے اور میرا ہمسایہ ہے. میں اس چیز دے اس بات دے کیا کہنے کہ جندہ ہمسایہ محمد رسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ایک حدیث سماعت فرمائیے. دنیا دے اندر جو کہاوت ہے کہ جو بیج بونا وہی کٹنا ہے، اگر گندم ہے تو گندم ہی کٹنی ہے. کدے انج نہیں ہویا کہ بھی جناب گندم دا کھلار دیتا جائے تو وقت آنتے جناب او کوئی اور کاشت کر لیتی جائے. اس طرح نہیں ہوندا. جو دنیا تے اپنا آپ بنا لو گے وہی قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. آئیے صحیح ایک حدیث بیان کرنا چاہنا. نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، آمنہ دے لال دی زبان جو الفاظ نکل دینے، پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاک نبی فرمان دینے میرے صحابہ دی جماعت، آؤ تہانوں ایک مثال دے کے سمجھا دے وہاں، آؤ تہاڈے پلے ایک بات بٹھا دے وہاں. ہاں ہاں نبی کائنات سناؤ نا، کیڑی گفتگو کرنا چاہندے ہو، کیڑی بات سنو سمجھانا چاہندے ہو نا. میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے میرے صحابہ، ایک بندہ چلدا چلدا بازار دے اندر پہنچدا نا، ایک عطر والی دکان تے پہنچاندا ہے، اپنی گفتگو کردا رہندا ہے، ان دے نال ٹائم سپینڈ کردا رہندا ہے، اپنا وقت گزاردا رہندا ہے نا. جدو اس دکان تو اٹھ کے واپس پلٹدا ہے، ان دے جسم چو خوشبو آ رہی ہے نا، حالانکہ لگائی کوئی نہیں، حالانکہ اس بندے نے خوشبو لے کے لگائی کوئی نہیں نا. لیکن میرے پیغمبر فرمان دے نے میرے صحابہ، ان دے جسم چو ان دے کپڑیاں چو خوشبو آ رہی ہے نا. دوسرا او بندہ ہے اے بھی بازار اندر آندا ہے نا، ایک لوہار دے دکان تے بیٹھ جاندا ہے، آنج کر کے لوہار دے نال اپنیاں گفتگوواں پیا کردا ہے. ادھر لوہار اپنی مشین پیا چلاندا ہے، اے لوہار اپنی اگ بڑکاندا ہے، اے لوہا کٹدا نہ پیا، ایندی اگ دیاں چنگاریاں نکل دیاں نے، ایندے کپڑیاں تے پہ جاندیاں نے، اے چنگاریاں نکل دیاں نے، انہوں نقصان دے رہیاں نے. میرے پیغمبر فرمان دے نے دووے بندے نے منڈی بہت دن دے غیور جوانوں بات پلے بن کے لے جایا جائے. میرے پیغمبر فرمان دے نے میرے صحابہ، اے مثال انجینا ایک نیک دے کولا چاہیں گا، اگر کسی نیک بندے دی محفل بنا لیں گا، کسی عالم دین دی محفلوں دے اندر بیٹھیں گا، اور کچھ نہیں نا تو ان دے کلو علم سکھ لیں گا، اور کچھ نہیں نا تینو نماز دیاں تلقیناں کر دے گا، اور کچھ نہیں نا تینو نیکی دی طرف دعوتاں دے دے گا، اور کچھ نہیں نا ایک وقت آئے گا تیرے دل دے اندر خیال آ جائے گا، اے سوچ کے آئے گا کہ یار فلاں عالم دین نا، فلاں حافظ نا، فلاں ولی، فلاں حاجی صاحب نا اے بات بڑی پائے دی کر گئے، اے بات بڑی چنگی سمجھا گئے، اے تے آخری ایام آ جاندا ہے، میں بات
برائی تے کردا چلا جاواں او یار کیڑی زندگی تے مان کرنا ہے کیڑیاں زندگیاں تے شیخیاں کرنا ہے کیڑے مال تے منمانیاں کرنا ہے ایک دن میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آؤ نہ بیٹھو میں تہانوں ایک اور مثال سمجھا دیا آؤ نہ میرے کو لا کے بیٹھ جاؤ نا میں تہانوں ایک اور مثال سمجھا دیا ایک اور بات تو حل پتھاڑے پلے با دیا ہاں ہاں یار ساڑھے ورگے پہ نہیں سننا مولوی صاحب تو ہاڑا کم مسیت نالے اساں دنیا داری کرنی ہے مولوی صاحب تسی جانو تے نمازہ جانن اسی تے دنیا داری بھی سنبھال نہیں ہے اور میرے پیغمبر دے صحابہ سننا میرے نبی دے یار سننا آمنہ دے لال دی ایک ایک بات اپنے پلے نال بن کے لجان والے ہاں سونیاں بیان فرماؤ نا اسی سنن واسطے تیارا تسی سمجھاؤ تے صحیح نا میرے پیغمبر فرمان دے نے میرے صحابہ ایک بندے دے 3 یار نینا منڈی دے لوگو میرے پیغمبر دی زبان دے الفاظ نے آمینہ دے لال فرمان دے نے میرے صحابہ ایک بندے دے 3 یار نینا اندہ آخری ٹائم آ جاندہ ہے اندہ وقت قریب آ جاندہ ہے اندہ وقت قریب آ جاندہ ہے تو سب تو پہلا اندی روح قبض ہو گئی دنیا چھوڑ کے چلا گیا دنیا دیا ساریاں خوشیاں چھوڑ کے چلا گیا دنیا دیا رنگینیاں چھوڑ کر کے چلا گیا بے سود جسم زمین تے پہ آنا کوئی رو نہیں کوئی حلان والا نہیں اے اوہی بندہ ہے جڑا جناب ٹشن بنایا کردہ اے اوہی بندہ ہے جڑیا منمانیاں کردہ آج اپنا ہاتھ ہلا نہیں سکدا آج اپنے پیر ہلا نہیں سکدا امام کائنات فرمان دینے ان دی روح نکل دیئے تے اندہ پہلا یار انو دگا دے جاندہ ہے یار دے بنائی دینے اوکے ٹائم واسطے تے میرے پیغمبر فرمان دینے ادھر اندی روح قبض ہوندیے اندہ پہلا یار انو دگا دے جاندہ ہے انو چھوڑ کر کے چلا جاندہ ہے میرے صحابہ اس یار دے بارے تو ہاڑا کی خیال ہے تے میرے پیغمبر دے صحابہ فرمان لگے محبوبہ ایسے یار نالو یاری چاہی دی نہیں نا جیڑا یار جان تو پہلے چھوڑ کے چلا جائے جیڑا سجنوی تے اتنے دے یہ چند گھڑیاں دا مہمان یہ جو یاری دی لوڑ کوئی نہیں میرے پیغمبر فرمان دے میرے صحابہ دوجا او بندہ یہ فوت ہو گیا ہے اندے جنازے دا بندوبست پیا کردہ ہے اندے کفن دا بندوبست پیا کردہ ہے اندی میت نو نہلان دا بندوبست پیا کردہ ہے ادھر مساجد دے اندر اعلان پیا کراندہ ہے او منڈی دے لوگوں ایک وقت او آ جاندہ ہے جو لوگ نام لے کے نہیں بلاندے جو لوگ نا لے کے نہیں پکار دے آندے نے جنازے لے ہونا یار اندی میت لے ہونا اندہ جنازے لے ہونا اے جنازے نو دیر ہو رہی ہے او کملیا جنازے نو کی دیر ہونی ہے تینو اپنی مصروفیت تو ٹائم جے نہیں ملدا تینو اپنی دنیا داری چو ٹائم جے نہیں ملدا اے نام تو میت لگا دیتا کہ یار اندے کول ٹائم نہیں اندے کول کس چیز دا ٹائم نہیں اے تے ٹائم دنیا تے سمیٹ کے ٹر گیا ہے میرے پیغمبر فرمان دینے میرے صحابہ دوجا او بندہ ہے اندے نال چل دا ہے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھا کے تے انو قبر تک لے جاندہ ہے آخر خار خبر دے اندر دفنا دیندہ ہے منا من مٹی اتے پا دیندہ ہے تے پا کے تے چند گھڑیاں ہاتھ اٹھا لیندہ ہے ٹر گیا مہمان ایک چند گھڑیاں دا ٹر گیا مہمان ایک چند گھڑیاں دا جو ٹھہرا دنیا چند گھڑیاں دا کیوں مال چھبنائے کیوں مال چھبنائے
دے جانا سب دگا یارا آمینہ دے لال فرماندے نے اس ہاتھ چکے دے دعا کر کے پیچھے پلٹ جاندا ہے تے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اس بندے دے بارے کی خیال ہے فرمایا سونو اے اس یار نالوں تے چنگا ہے نا اے اوندے نالوں تو کچھ چنگا ہے کہ جناب قبر تک تے گیا نا قبر تک تے گیا نا میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ پھر تیسرا ہوئے نا اندہ تیسرا یار ہوئے اندے مرن تو لے کے قبر تک دفنا دیتا جاندہ ہے حتیٰ کہ لوگ مٹی پا کے واپس پلٹ جاندے ایک قبر دے اندر چلا جاندہ ہے انہوں فرشتے اٹھان دیتے تامی نالے قیامت دا دن ہوئے گا پھر بھی نالے محشر چلی ہوئے گی پھر بھی نالے دربار خراب دا لگ گیا ہوئے گا پھر بھی نالے حتیٰ کہ اے یار نو جنت چلے کے جائے گا ہون دسو کیڑا یار چنگا ہے جیڑا جنت سے لے کے جائے وہ چنگا ہے یا جیڑے پیچھے چھڑ جانا وہ چنگا ہے تو پھر قرآن آندا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا سب تو پہلا دگا کردہ ہے اندہ مال کردہ ہے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ پہلا توکھا دین والا اندہ مال ہے تو دوجا توکھا دین والے اندے اپنے عزیز و اقارب نے وقت ہوندہ ہے تین دی ٹھیری بولا جاندے نے تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اگر چنگی صحبت چے بویں گا تے خوشبوآں آن گیاں اگر بری صحبت چے بویں گا تے جناب آگ ورگئی کم ہوئے گا تیرے کلو خوشبوآں تے بدبوآں آن گیاں اور درد مندان دی یاری اے میرے جویں دکان اتارا اور درد مندان دی یاری انج جویں اور دکان اتارا خوشبو لائیے یا نہ لائیے خوشبو لائیے یا نہ لائیے تے ہلہان ہزارہ تے بے دردان دی یاری انج لوگو بے دردان دی یاری انج لوگو تے جویں دکان لوہارا تے کنج کنج سواری کپڑے چا بئیے تے پین چنگاریاں ہزاراں میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اپنیاں صحبتاں ٹھیک کر لو اگر اللہ دے نبی صحبت ٹھیک ہو گئی تے کی ہوئے گا آواز ہوتی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ میرا پہلا بندہ جڑا محمد رسول اللہ دا پڑوسی ہوئے گا آمینہ دلال دا پڑوسی ہوئے گا آقا فرماندے نے میرے صحابہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ جڑا رب تو ڈر جائے جیڑا کتھو ڈر جائے اللہ تو ڈر جائے جیندے دل دے اندر خوف آ جائے جیندے دل دے اندر ایمان آ جائے جیڑا یار بات سوچے نا کہ میں فلاں جرم کرانگا فلاں ظلم کرانگا فلاں گناہ کرانگا سزا آسمان تو میرے دے آ سکتی ہے میرا رحمان منو پچھن والا ہے میرا خالق منو پکڑنے والا ہے میرا رحمان میرے تے پکڑ کر لے گا جیندے دل دے اندر خوف آ جاندہ تے آندہ کیے من یطع اللہ والرسول من یطع اللہ والرسول اے بندہ جس میرے نبی دی اطاعت کر لئیے اے بندہ جس میرے مصطفیٰ دی اطاعت کر لئیے نا آئیے میں قرآن دا ایک اور مقام پڑھانا اور منڈی دے لوگو آؤ ذرا قرآن وال توجہ فرماؤ نا قرآن کھول کھول کے نقطے بیان کردہ قرآن کھول کھول
کھول کے ستنا بیان کردا ہے قرآن کھول کھول کے دلیلاں دیندا ہے او سونے انجے پلیکھے نہ پیارا می او سونے انجے اپنی خواب نہ ریا رمی اے دیکھنا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا اے سورہ انفال تے نامہ پڑھا ہے جا جا کے قرآن کھول کے پڑھنا آمینہ دلال فرماتے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ سوچئے بیٹھے کہ جدو قرآن پڑھیا جاندہ ہے جدو ذکر کیتا جاندہ ہے ساڑھے دل کی کردے نے سکون ملدا کہ نہیں ملدا چند گھڑیاں بے کے سوچ لئی اگر تیرے دل دے اندر سکون آ جائے قرآن لگانا ہے قرآن سننا ہے یا قرآن دیاں تلاوتہ کرنا ہے تو تینوں محسوس ہو جائے کہ یار میرے دل تے اندر تے سکون آیا ہے میرے تے برچین آ گیا ہے میریاں پریشانیاں تے غم دور ہو گئے پھر سمجھ لے تو متقی تے مومن ہے پھر سمجھ لے تو متقی ہے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم انہاں دے دل رب کولو ڈر جایا کر دینے اسی اتنے پتھر دلا قرآن سنی بھی جانے قرآن پڑھی بھی جانے قرآن سنی بھی جا رہا قرآن دے ورد بھی کری جا رہا یار پوچھئے نا اس رمضان سے کتنا قرآن پڑھے ہے کوئی آکے دا میں 10 قرآن ختم کر دیتے کوئی آکے دا میں 5 قرآن ختم کر دیتے وہ پوچھئے یار تیرے تے قرآن دا کوئی حل نہیں نکلے قرآن دا نور نہیں چڑھیا آندہ مولانا بس کی کریے سونیا تو ایک پڑھنا میں نہیں آندہ تو 10 پڑھنا میں نہیں آندہ تو 5 پڑھنا میں نہ تو ایک پڑھنا نہیں پڑھ سکتا ایک سپارہ پڑھ لے پر انہوں سمجھ کے پڑھو آخدہ کیے کاش کہ میری بات تیرے دل دیاں گہرائیاں چتر جائے کدے قرآن دا ایک ورق پھول کے دیکھنا کدے قرآن دا ایک صفحہ اٹھا کے دیکھنا ان دی سطر تے انگلا پھیر کے دیکھنا تے سوچنا کہ قرآن کی آندہ ہے واجلت قلوبہم تیرا تے میرا اگر دل ڈر جائے تیرا تے میرا دل اگر خوف اندر آ جائے تو پھر یاد رکھ لے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس زبان حال جو نکلے ہوئے الفاظ کریں آلا پھر قسم لا لے کہ تو محمد الرسول اللہ دا پڑوسی ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن دے دل چے کی آ گیا خوف خدا آ گیا اے نہیں خوف خدا نمازاں بھی 5 پڑھنیاں تے مرضی بھی اپنی کرنی نمازاں بھی ساریاں پڑھنیاں تے دین دا اثر بھی بالکل کوئی نہیں لوگاں نہ بخاؤ اپنے رب نال کالا ملا لو اپنے رب نال کال ملا لو پہلا بندہ متقی ہوئے گا پہلا بندہ متقی ہوئے گا جڑا قیامت والے دن محمد الرسول اللہ دا پڑوسی ہوئے گا اللہ اکبر آئیے دوسرا بندہ کیڑا ہے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرماندے نے آمینہ دلال اور دنیا جہان دے لوگو دوجا بندہ بھی میرے نال جنت چ جائے گا جندہ اخلاق سب تو اعلیٰ ہوئے گا اصل بات تے ہون آئی ہے کہ جیڑی ساڑھے چ ہے ہی نہیں برداشت ہی کوئی نہیں کوئی بات کر کے تے جائے کتھے کوئی گل کر کے جائے کتھے ایک دے بدلے 100 نہ سنا لئیے تے ساڑھا گھر ہی پورا نہیں ہوندہ کسی ایک کیتی ہے جتنی دیر انہوں 100 دا بدلہ نہ دئیے ساڑھا گھر پورا نہیں ہوندہ اور سونیا کدی توجہ کریا کرنا کدی سوچیا کرنا میں ایک سائنس دی کتاب پڑھ رہا تھا نا تو ان دے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھیا آن ہے کہ جسم دا ایک ڈھانچہ ہے نا پورا اس دے اندر ایک روح ہے
جڑی لے کے ان چل دی ہے پورا ڈھانچہ کوئی 80 کلو دا ہے کوئی 60 کلو دا ہے کوئی کسے وزن چے کوئی کسے وزن چے پر جڑی اس دے اندر روے صرف 25 گرام دی ہے کتنی صرف 25 گرام دی تو اندازہ کر لو 100 کلو دا ڈھانچہ لے کے لگی پھر دی ہے تے مان تو کس گل دے کرنا ہے 25 گرام تے صرف ایک 25 گرام تے مان کرنا ہے آنا میں تے کوئی ہور بھی میں تے کوئی ہور بھی نہیں سنیا نہیں آؤ ذرا توجہ فرماؤ ایک طالب علم دیاں باتاں چند باتاں اپنے پلے بن کے لے جایا جے اور دعاواں یاد رکھیا جے اللہ اکبر نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے نال دوجا بندہ بھی جائے گا کتھے جنت جے میرے نال جائے گا تے کتنے خوش نصیباں والا من قرآن دی آیت یاد آئی ایک بندہ گناہ کردہ جناب کھوہ تک پہنچ جاندا ہے جہنم دے کنارے تک پہنچ جاندا ہے تو ادھر آواز ہوندی ہے ایک عمل کردا ہے ایک نیکی کردا ہے تے واپس پلٹ پیندا ہے آواز ہوندی ہے اللہ ایک ہی وجہ تے گناہ نے نا انہاں گناہاں نو کیڑے پاسے کریں گا ایک نیکی تے اندی من لئیے اندے لکھاں کروڑاں گناہ کدے کریں گا اللہ فرماندے نے میرے بندے قرآن تے پڑھ پھر میں پڑھا دینا تو سنا دینا آؤ ذرا توجہ فرماؤ آواز کی ہوندی ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا اللہ اکبر قربان تیری شان تو قرآن اللہ اکبر کئی لکھاں جاننا اس قرآن تو قربان کر دئی ہے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ فرمایا اتنا پریشان نہ ہو جڑے گناہ کیتے نہیں میں انہاں گناہاں نوں نیکی بناؤں کی کران دا انہاں گناہاں نیکی بناؤں گا اے نہیں آکھن لگا او گناہ ساڈے کرو تو نویں سروں نیکیاں شروع کرو وہ رحمان ہے نا رحیم ہے نا آپ ہی آکھیا لا تقنطوا من رحمت اللہ کیوں مایوس ہوندے ہو اسی پھر مایوس ہوندی رحمت تو نہیں اللہ اکبر اللہ فرماندے نے یبدل اللہ سیئاتہم میں انہاں دے گناہ نیکیاں اندر بدل دینا آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا فرمایا لوگو دوسرا بندہ جندہ اخلاق اچھا ہے آؤ میں جلدی بیان کر کے چلا جاواں میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اخلاق کس بندے دا چنگا ہے آئیے ذرا 3 حدیثاں نوٹ فرما لیجئے 3 حدیثاں پلے بن کے لے جائیے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ پہلا او بندہ میں محمد ضمانت دینا بندے دی عام دی ضمانت نہیں جے میرے عام کسے بندے دی ضمانت نہیں جے محمد رسول اللہ دی ضمانت ہے آمنہ دلال فرماندے نے او دنیا کائنات دے لوگو میں ضمانت محمد رسول اللہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم او بندہ جڑا حق تے ہوندیا او بندہ جڑا سچائی تے ہوندیا جھگڑا چھڑ دیندا جیڑا سچائی تے ہوندیاں جھگڑا چھڑ دیندا ہے حق تے ہوندیاں جھگڑا چھڑ دیندا ہے حق تے ہوندیاں ہویاں لڑائیاں چھوڑ دیندا ہے آمنہ دلال فرماندے نے میں انہوں جنت دے اندر محل دی ضمانت دینا تے دوسرا بندہ میرے پیغمبر نے فرمایا آمنہ دلال فرماندے نے میرے صحابہ دی جماعت دوجا او بندہ ہے کہ جیڑا جناب دنیا تے جھوٹ نہیں بولدا کی نہیں کردا جھوٹ نہیں بولدا تجارت سے بھی نہیں بولدا کاروبار سے بھی نہیں بولدا مذاق سے بھی نہیں بولدا
اللہ اکبر تے واضح کر دیتا ہے حدیث دے الفاظاں نے کہ آمنہ دلال فرماندے نے میرے صحابہ جیڑا بندہ مذاق دی حالت اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا اے نہیں آندا یار میں جھوٹ بولنا تے اے مسکرا پین دے اے بندہ بڑا غمگین ہے بڑا پریشان ہے میں نو ہسا لواں تے جھوٹ بول لواں نہیں نہیں سونیا نہیں جیڑا بندہ مذاق دی حالت وچ بھی جھوٹ نہیں بولدا جیڑا مذاق دی حالت وچ بھی جھوٹ نہیں بولدا میرے پیغمبر فرماندے نے میں جنت دے وسط دے اندر اونوں ضمانت دینا محل دی تیسرا وہ بندہ آخری حدیث ہے نا نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا تیسرا وہ بندہ جندہ اخلاق سارے نالوں اعلی تے ایک دن میرے پیغمبر دیکھو ایک یہودی آیا اور یار صرف نا دا نہ کیا کرو اسی محمد رسول اللہ نال پیار کرنے ذرا عمل بھی کرنا ذرا توجہ بھی کرنا ایک دن میرے پیغمبر دے کول آیا آمنہ دلال نے اس یہودی کو قرضہ لے آنا میرے مصطفیٰ نے اس یہودی کو پیسے لینے پھر آ کے نا اپنی چادر میرے مصطفیٰ دے گلے اندر ڈال دے پھر اس طرح وٹ چاڑنا شروع کر دیندہ ہے میرے پیغمبر دے صحابہ میرے نبی دے کول نے پھر پریشان ہو کے نا میرے نبی دے یاران دا دل پہ کر دے اس کم بخت دا سر تن تو جدا کر دئیے پر قربان جاما محمد تو بشان تو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ انہوں کچھ نہ کیا جائے انہوں کچھ نہ کیا جائے تسی پیچھے ہو جاؤ تے آکے کہندہ میں محمد رسول اللہ میرے پیسے کیوں نہیں پہ دیں دے تے میرے آقا فرمان دینے گا یہودیا تیرا ٹائم باقی ہے میں اپنے کارے تے پیسے دے دیاں گا تیرا وقت حلا باقی ہے تیرا ٹائم حلا باقی اے اندہ نہیں میں نے پیسے چاہی دینے اے میرے مصطفیٰ دے گھلے دے اندر وٹ چاڑ دا جا رہے ہیں آقا خاموشی نال کھڑے نے تے یکدم چھوڑ دینا آندہ سونیا ہاتھ بڑھاؤ میں بیعت کرنا چاہنا ہاتھ اگے کرو تے میں بیعت کرنا چاہنا میرے پیغمبر فرمان دینے سونیا کیوں انج کی میں تو تے میرے کولو قرضہ لینا ہے حالانکہ تو میرے گھلے دے اندر چادر پا کے وٹ دیندہ سا پیا تیرا رویہ کی میں بدلے ہے آندہ میں تو رات اندر پڑھے نا میں اپنی کتاب اندر پڑھے نا کہ آخری محمد آخری پیغمبر جڑا ہوئے گا در گزر کرنے والا ہوئے گا اسی اسے نبی دی امت ہاں نا مننے ہیں نا تو یقین کرو کتنا در گزر کرنے ہیں اللہ کو لو دعا کرنا اللہ رب العالمین دو بیان کیتے نے اللہ انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اگر زندگی نے وفا کی تھی پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ پھر کوئی بیان کرانگے اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم فی وما علینا الا البلاغ المبین